بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کا 26واں جز سپارہ اور اس میں سورۃ الفتح۔ فتح کا معنی واضح کامیابی، بنیادی معنی اس کا ہوتا ہے کسی چیز کو کھولنا، اور کسی چیز پر فتح حاصل ہو جانا، یعنی گویا پہلے اس کا دروازہ ہم پر بند تھا، اب وہ کھل گیا اور وہ ہمارے استعمال میں ہے اور زیر اختیار ہے۔ فتح سے مراد فتح مکہ ہے یا کچھ اور ہے؟ اس سورہ مبارکہ سے اور اس کے بارے میں جو روایات آئی ہیں، بعض صحابہ جو معتبر صحابہ تھے ان سے جو روایات آئی ہیں وہ یہ کہ وہ کہا کرتے تھے، اور خود یہ آیات بھی بتا دیں گی، اسی بات کی تائید کریں گی کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فتح مکہ فتح ہے، جبکہ ہم حدیبیہ میں جو صلح ہوئی تھی اس کو فتح سمجھتے ہیں، اور اس کا سبب بھی یہی تھا کہ یہ اس حدیبیہ کے معاہدے کے بعد جب رسول اللہ واپس عمرہ کیے بغیر، اسی صلح کی شرائط کے مطابق ایک شرط یہ تھی عمرہ کیے بغیر جب واپس جا رہے تھے تو راستے میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تھی۔ مسلمان صحابہ کرام جو رسول اللہ کے ساتھ تھے بہت ہی زیادہ تکلیف کی حالت میں تھے کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، ہمیں عمرہ نہیں کرنے دیا گیا، اور اتنی شدید شرائط کے ساتھ، سخت شرائط کے ساتھ صلح کرنی پڑی ہے، گویا کہ سمجھ رہے تھے ہمیں شکست ہو گئی اور کافر جیت گئے۔ یہ دلی کیفیت لے کر واپس سفر میں تھے۔ اسی سفر کے دوران ایک مقام پر یہ سورہ مبارکہ فتح نازل ہوتی ہے، اور اس کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ یقیناً اے رسول ہم نے آپ کو روشن فتح عطا کر دی۔ اب یہ قرآن مجید کی ان موارد میں سے ایک مورد ہے کہ جب ظاہر میں بالکل برعکس لگ رہا تھا اور لگ رہا تھا کہ ہار گئے، اور قرآن نے پوری قاطعیت سے فرمایا کہ تم جیت گئے، اور اس فتح صلح حدیبیہ کے 2 سال کے اندر اتنے لوگ مسلمان ہوئے کہ گزشتہ 19 سالوں میں نہیں ہوئے تھے۔ 19 سال کی محنت میں جتنے لوگ اسلام جنہوں نے قبول کیا تھا، اس سے زیادہ تعداد میں لوگ اس صلح کے نتیجے میں 2 سالوں میں مسلمان ہوئے۔ تو اللہ نے اس صلح کو، جس کو مسلمان اپنی شکست سمجھ رہے تھے ظاہری طور پر، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح قرار دیا، اور فتح بھی ایسی نہیں کہ چھپی ہوئی، فرمایا فتحا مبینہ، مبین کہتے ہیں بالکل روشن اور واضح، جس میں کوئی تردد، کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ فتح ہم نے عطا کر دی۔ میں نے کچھ نکات نوٹ کیے کہ وہ بہت ضروری ہیں اس پوری سورہ مبارکہ کو سمجھنے کے لیے، پھر آسان ہو جائے گا اس کی آیات کو سمجھنا، کہ جب ہمیں اس پورا یہ پچھلا واقعہ جو ہے رسول اللہ کا جانا، اور پھر وہاں پہ صلح کس طرح ہوئی اور کیا شرائط تھی، اور پھر جب واپس آ رہے تھے جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، تو وہ پس منظر اگر پتہ ہو تو پھر اس سورہ مبارکہ کی آیات کو سمجھنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ اور بہت ہی قرآن مجید کی سبھی آیات ایمان افروز ہیں، لیکن یہ وہ واقعات ہیں، یہ ظاہر مدنی سورہ ہے، مدنی سورہ سے مراد یہ کہ ہجرت کے بعد اور 6 ہجری کا یہ تقریباً واقعہ ہے، تو انسان کے لیے ایمان افروز ہے کہ جب مومنین اللہ کے حکم کی اطاعت میں ظاہری حالات کو دیکھے بغیر چل پڑے، ظاہری حالات کہہ رہے ہوں کہ موت ہی موت ہے،
اور بندہ اس لیے چل پڑے کہ کیونکہ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول کی زبان سے سنا ہے، لہذا موت ہے یا زندگی ہے، جانا ہے، تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ خداوند عالم اس کے نتیجے میں کیا چیزیں عطا فرماتا ہے؟ فتح مبین سے مراد جیسا میں نے عرض کیا صلح حدیبیہ ہے۔ 6 ہجری میں یعنی ہجرت کے 6 سال، 1 سال پہلے 5ویں سال میں شوال کے مہینے میں جنگ احزاب ہوئی تھی، جس میں مکہ کے مشرک اپنے سارے اتحادیوں کو لے کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے، اور وہ اس کا خلاصہ آپ کو پتہ ہے، بالآخر کامیابی حاصل کیے بغیر ان کو واپس جانا پڑا۔ رسول اللہ 6 ہجری میں خواب دیکھتے ہیں، اور خواب میں رسول اللہ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کے ساتھ وہ مکہ کی طرف سفر کر رہے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اس خواب کے بعد رسول اللہ نے اعلان کیا کہ ہم نے عمرے کے لیے جانا ہے۔ یہ اتنا عجیب اور سخت اعلان تھا کہ سب پریشان ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جدھر جانا ہے ان سے تو جنگ ہے، ادھر مکہ میں رہنے والوں کے ساتھ، قریش کے ساتھ جنگ ہے، وہ پرانی جنگیں بھی نہیں بھولے، ابھی احزاب میں ناکامی ہوئی ہے اور اسلام مسلمانوں کی جان کے درپے ہیں، اور جانا بھی صرف ایک ایک تلوار بدن کے ساتھ لگا کر یہ سفر کرنا ہے، کوئی جنگی سامان ساتھ نہیں لینا، کچھ بھی ساتھ نہیں ہونا۔ تو یہ اعلان جو تھا رسول اللہ کا، یہ شدید پریشانی کا سبب بن گیا مسلمانوں کے لیے۔ 1400 صحابہ کے ساتھ رسول اللہ مدینہ سے نکلتے ہیں۔ ذی قعدہ جو ذی الحجہ سے پہلا مہینہ ہے، اس کے آغاز میں عمرے کے لیے مکہ روانہ ہوتے ہیں۔ حالات بہت ناسازگار ہیں۔ ایک تلوار ساتھ رکھی ہے قربانی کے لیے، جو خانہ کعبہ کو، جس کو حدی کہا جاتا ہے، قربانی دی جاتی ہے۔ 70 اونٹ ساتھ لیے ذوالحلیفہ، جہاں مسجد شجرہ ہے، مدینہ سے نکل کر، اب مدینہ کا حصہ ہی بن گئی تقریباً، وہاں سے رسول اللہ نے احرام باندھا ان سب کے ساتھ اور سفر پہ روانہ ہوئے۔ جو منافق تھے، جیسے آگے آیتوں میں آ جائے گا، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو جانا ہی نہیں، یہ تو جا رہے ہیں سیدھا موت کے منہ میں خودکشی کر رہے ہیں۔ یہ اچھا رسول ہے اور یہ اچھا اللہ ہے کہ جو سیدھا سیدھا موت کے منہ میں جھونک رہا ہے مسلمانوں کو، لہٰذا ہم نے تو جانا ہی نہیں۔ یہ رک گئے۔ 1400 آپ یوں سمجھیں کہ ایسے افراد ساتھ تھے کہ جن کو اس وقت کے حالات کے مطابق انہیں پتہ تھا کہ ہم موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ اب جب یہ خبر ارد گرد کے علاقوں میں پھیلی، مکہ بھی پہنچ گئی، قریش مکہ مشکل میں پڑ گئے۔ اگر ان کو مکہ میں داخل ہونے سے روکیں تو بھی مشکل، اگر مکہ میں داخل ہونے سے نہ روکیں تو بھی مشکل۔ اگر یہ روکتے ہیں مسلمانوں کو تو وہ بالکل جو قواعد و ضوابط تھے اس سے پہلے زیارت بیت اللہ کے، ان قواعد کا لحاظ کر کے آ رہے تھے۔ ایک تلوار ساتھ لانا سب کے لیے اجازت تھی اس کی، جو بھی آتا تھا بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے ایک تلوار وہ ساتھ لا سکتا تھا، احرام باندھ کے، مثلا جب یہ لوگ آتے تھے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔